کیا ہم نے سوچا کہ ہمارا کون کون خیال کرتا ہے؟ ہم نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارا خیال کرتے ہیں، لیکن ہم کو ان کا پتہ ہی نہیں۔ ہمیں ان کا کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ وہ بے لوث ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں۔ وہ ہم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے، ہمیں کبھی بتاتے نہیں۔ وہ ہمارے پاس رہتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ چاند رات کی بات ہے، میں اپنے دفتر سے نکلا۔ جو ہی میں روڈ پہ آیا تو مجھے تقریباً 20 موٹر سائیکل بائک ہوں گی جنہوں نے مجھے کراس کیا۔ وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ میرے پاس سے گزری کہ جب وہ کافی دور چلی گئی تو مجھے پتا چلا جی بائکیں میرے پاس سے گزری۔ اور وہ مجاہد کون تھے؟ وہ مجاہد وہ تھے جو چاند رات منا رہے تھے اور اپنی بائکوں کے سلنسر اتارے ہوئے تھے اور ون ویلنگ کر رہے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ وہ ون ویلنگ کرے اور ان کے ساتھ والے تالیاں بجائیں اور ان کو کہیں کہ واہ کیا کمال کا کام کیا۔ لیکن ان کو کچھ احساس ہے کہ وہ کرتب جو وہ کر رہے ہیں اس کا سائیڈ افیکٹ کس کس پہ پڑتا ہے۔ ان کی لائف پہ تو پڑے گا ہی، لیکن اور کس کس پہ پڑتا ہے۔ میں اپنی بائک پہ تھا، تھوڑی دیر جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں بہت روڈ پہ ہجوم ہے، لیکن ہجوم اور اپوزٹ سائڈ پہ تھا۔ میں جس سائڈ پہ تھا، جس سائڈ پہ انہوں نے مجھے کراسنگ کی تھی، اس سائڈ وہ روڈ صاف تھا، لیکن دوسری سائڈ پہ راش تھا، لوگ جمع ہوئے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان جو مجھے کراس کر کے گئے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ فٹ پاتھ کراس کر کے دوسری سائڈ پہ پڑے تھے۔ ابھی میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں، ایک ان میں ایسے پڑا ہوا ہے کہ مطلب وہ ڈیڈ ہو گیا تھا اور کچھ کی سانسیں چل رہی تھی، لیکن جو بچ گئے ہیں، وہ جو ساتھی ان کو گھر سے لے کے نکلے تھے، جو ان کے ساتھی تھے، میں نے 2 لڑکے دیکھے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے بائک کو کھڑا کیا اور دیکھا کہ وہ بائک چل نہیں، انہوں نے دوسری بائک کو پکڑا۔ وہ ہمارے اپنے ساتھی کا کچھ خیال نہیں کر رہے، اس کے پاس نہیں جا رہے۔ وہ لوگوں نے اپنی بائک دوسری بائک پہ لادی، سلف مارا اور نکل گئے۔ اور وہ کیوں نکلے کہ یہ پولیس کیس بن گیا، اب ان کو بھی پکڑیں گے، 1122 والے آ گئے ہیں، وہ ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ کیا جب وہ گھر سے نکلے تو انہوں نے سوچا تھا کہ ایسا ہوگا؟ وہ جن کے ساتھ نکلے تھے ان کا تو مقصد یہی تھا، خیال یہی تھا کہ ہماری زندگی کے سب سے زیادہ وفادار دوست یہی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم گھر میں ایک باپ چھوڑ کے آتے ہیں، ایک ماں چھوڑ کے آتے ہیں، بہنیں، بھائی، چچا، تایا، رشتہ دار چھوڑ کے آتے ہیں، جو کہ اپنی خوشی منا رہے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہیں۔ کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ کیا سوچا کہ جو ماں جس نے 9 ماہ آپ کو پیٹ میں رکھا، جب کو آپ کو جوان کیا، اب آپ کا ٹائم ہے کہ آپ محنت کرو اور اس کی خدمت کرو اور وہ آرام کرے، جس نے 30-40 سال اپنی زندگی کے آپ لوگوں کے لیے وقف کر دیے، اب اس کا ٹائم ہے کہ وہ آرام کرے اور آپ لوگ اس کی خدمت کرو۔ اور جب اس کے آرام کرنے کا ٹائم ہے اور آپ ان کو ایسا صدمہ دے کے جا رہے ہو جس کی بھرپائی ساری زندگی نہیں ہے۔ ایک ماں کا جب جوان بیٹا مر جاتا ہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کی زندگی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ تو چاند رات منانے نکلے ہو، وہ پیچھے اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ لیکن جب آپ کی ڈیڈ باڈی گھر پہنچتی ہے تو وہ ماں، اس پہ کیا بیتتی ہے؟ آپ نہیں مارتے، بیسیکلی آپ اسے مار دیتے ہو۔ آپ تو ایک دفعہ مار گئے اور آپ کی جان چھوٹ گئی، لیکن آپ اس کو ایسی سزا دے کے چلے جاتے ہو کہ وہ اپنی زندگی کے سارے لمحے پل روز مارتی ہے، روز جیتی ہے، تو اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی۔ بیٹا کوئی کریانے کی دکان سے ملی ہوئی چیز تھوڑی ہے جو جائیں گے اور پرچیز کر کے لے آئیں گے۔ اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، ایک اللہ پاک کا نظام قدرت ہے جس کے مطابق اولاد ہوتی ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اور آپ خود سوچیں، میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ کتا پالتے ہیں، مر جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، وہ افسردہ ہو جاتے ہیں، گھوڑا پالتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتا ہے، کیوں جی؟ وہ ہمارا بہت وفادار تھا، مر گیا، اب ہم پریشان ہیں۔ لیکن ہم نے سوچا کہ انسان جو ایک کتے اور ایک گھوڑے کے مرنے پہ اتنا افسردہ ہے، اور جو ماں باپ کسی کو پیدا کرتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد وہ ہوتا ہے
اور وہ جب مر جاتا ہے تو پھر ماں باپ کی کیا بیتتی ہے. پتہ نہیں کیا سوچ کے ہم اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں. یہ تصور کرنا چاہیے ہر نوجوان کو کہ اس کی زندگی اکیلی اس کی زندگی نہیں ہے. اس کی زندگی کے ساتھ بہت سے لوگوں کی زندگی جڑی ہوئی ہے. آپ کی خوشی میں کوئی خوش ہوتا ہے, آپ کی غمی میں کوئی غم زدہ ہوتا ہے. آپ تو کرتب کرتے ہو دنیا کو دکھانے کے لیے, دنیا تاڑی بجاتی ہے اور آپ خوش ہو جاتے ہو. سوچا ہے کہ آپ مصنوعی سی خوشی کے لیے کتنا بڑا رسک لیتے ہو, اپنی لائف کا رسک لیتے ہو, اپنے ماں باپ کی خوشیوں کا رسک لیتے ہو. ایک لمحہ کے لیے سوچے کہ آپ اپنے ماں باپ کو کون سی زندگی دے کے جا رہے ہو. وہ زندگی جس میں وہ نہ جی سکتے ہیں اور نہ مر سکتے ہیں. ایک دفعہ تو جب اس نے مرنا ہے تو پھر مر ہی جانا ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے, کسی ماں سے کسی نے پوچھا تو ماں نے بولا کہ اللہ پاک سے میری ایک ہی دعا ہے کہ اللہ پاک اگر مجھے ایک ایسی بات بول دیتا کہ یہ تیرے اختیار میں جو کرنا چاہتی ہے کر لے, تو میں اپنے خدا سے کچھ بھی نہیں مانگتی. میں اپنے خدا سے اپنے بچوں کی تقدیر مانگتی. میں مانگتی کہ میں اپنے بچوں کی قسمت خود لکھوں گی. ابھی جو ماں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی, وہ مانگ کیا رہی ہے؟ وہ اپنے بچوں کی قسمت لکھنا مانگ رہی ہے. اور بچے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کسی کا خیال ہی نہیں. ان کو دوستوں کی پڑی ہوئی ہے, ان کو ون ویلنگ کی پڑی ہوئی ہے, ان کو اس بات کی پڑی ہوئی ہے کہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں, محلے میں, شہر میں, ملک میں ہمارا نام ہو جائے کہ یہ بہت افلاطون ہے. لیکن جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کا خیال کون کرے گا؟ ان کا خیال تو کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ ذرا بات یہ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کسی کو زندگی دینے کی بجائے جیتے جی موت دے کے جا رہے ہیں. اپنے ماں باپ کا خیال کریں, ان کی فکر کریں جس طرح وہ آپ کی فکر کرتے ہیں.